السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز کا کم از کم ایک رکوع پڑھوں۔ آج انشاءاللہ ایک سے زیادہ پڑھوں گا۔ فیس بک میں ابھی تھوڑا سا دوستوں کو گروپ میں، یہ کیا بولتے ہیں، گروپوں میں شیئر کر رہا ہوں، تو ابھی آپ سے انشاءاللہ باتیں بھی ہوئیں گی اور آپ کی بھی باتیں سنی جائیں گی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی شیئر کریں اور آپ ہمارا ساتھ دیں پاکستان خوشحال کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ واچ پارٹی چلائیں۔ واچ پارٹی سے یہ ہے کہ ایسے جیسے بھی میں نے شیئر وغیرہ تو کر دیا ہے، ابھی میں ہر روز کی طرح ابھی ایک دوست آیا تو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو دوست آیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو میں بھی ریموو کر دیتا ہوں، پہلے میں قرآن مجید کا وہ اردو میں ترجمہ پڑھ لوں، پھر آپ کو میں ایڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے بیچ رہنا ہے تو آپ بیچ میں رہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن اس میں شور ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ میں آپ کو ریموو کر دوں، پھر بعد میں آپ کو ایڈ کروں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا یہ چوتھا رکوع ادھر سے شروع. 4 5 اور 5 یہ 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ 5واں رکوع پڑھوں گا. اور کوشش کروں گا چھٹا بھی رکوع پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا کرو. میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور بس مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے اس کی تصدیق کی کرتے ہوئے اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اور میرے نشانات کے بدلے معمولی قیمت وصول نہ کرو، اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور حق کو باطل سے خلط ملت نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں جب کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جب کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی ہی کی طرح لوٹ کر جانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، جب کہ ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا
وعدہ کیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیے تاکہ ہو سکے تو تم ہدایت پا جاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پس توبہ کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نفوس کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، پس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح یہاں فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل شروع کر دو، جیسا کہ عموماً علماء یہی سمجھتے ہیں، کہ بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نفوس کو مارو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو باہر دیکھ نہ لیں، پس تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہاری موت کی سی حالت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سا فگن کیا اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو فراغت کھاؤ، اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کو ہم ضرور اور بھی زیادہ دیں گے۔ پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی اس میں سے بات میں بدل دیا، پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو دوست لائیو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے دوسری فیس بک کے اوپر واچ پارٹی چلائی ہوئی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت حاصل کریں اور سوالات کریں، اور ہو سکے تو سوالوں کے جوابات بھی دیں۔ یہ جس دوست نے لائیو آنا ہے وہ میری فیس بک کے اوپر لائیو آ سکتا ہے۔ یہ جو فیس بک جس کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہے اس فیس بک کے اوپر میں لائیو چل رہا ہوں، اور جس کے اوپر جھنڈا لگا ہے اس میں لائیو نہیں، لیکن اس میں نے وہ واچ پارٹی چلائی ہوئی ہے، اس میں ایسے شو ہوتا ہے کہ میں اس میں لائیو چل رہا ہوں۔ اس میں آپ کال کرو گے تو آپ کی وہ کال میرے کو ریسیو نہیں ہوئے گی۔ ابھی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں اور بات چیت ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے قرآن مجید کے آج الحمدللہ 2 رکوع ترجمے پڑھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہی ہے۔ پہلے تو آج 4 2 6 الحمدللہ 6 میرے رکوع پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو ایک وہ بھی دن آئے گا جب میں آخری رکوع پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ دوست آ جائیں اور آ کے بات چیت کرتے ہیں پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں۔ جو خوشحالی کا مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی روزمرہ کی جو ضروریات کی چیز ہیں وہ انسان کو آسانی سے ملے۔ یہ گورنمنٹ چاہے تو عمل درآمد کرا سکتی ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، سوچو کہ وہی ملک کا دشمن ہوئے گا۔ ابھی میں آپ سے 1 منٹ میں آتا ہوں اور آپ سے دوبارہ بات شروع کرتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ دوست لائیو کال میرے ساتھ کر سکتے ہیں اور بات کریں۔ الحمدللہ ہمارا موضوع ایک ہی ہے، پاکستان کی خوشحالی کے اوپر ہم بات کریں گے الحمدللہ۔ آپ جتنے بھی دوست ہیں آپ لازمی اس میں کیا وہ بولتے ہیں کہ شریک ہوئیں، سوال جواب کریں، اور جو دوست کوئی آپ کو سوال کر دے تو آپ بھی اس کے سوال کا جواب دیں۔ ابھی یہ جو دوست اس دوسری فیس بک کے اوپر نا، آج میں سوچ رہا تھا کہ دونوں فیس بک کے اوپر نا لائیو آؤں۔ ایک فیس بک کے اوپر تو لائیو آؤں گا تو اس میں تو کوئی دوست آ ہی نہیں نہ سکتا، تو آج میں دوسری فیس بک کے اوپر ایک دوسرے دوست کے پاس گیا تھا، فیس بک سے ہی اس میں کچھ بات کر رہا تھا۔ اس دوست نے کہا بھائی نہیں، ہم پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ ہماری بات ادھر ہی رہ گئی۔ اب اینک صاحب کدھر گئی ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ ہم پاکستان کی خوشحالی کے اوپر اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک فیس بک کا گروپ بھی بنایا ہے جس کا نام خوشحال پاکستان کے اوپر نام رکھا ہے، اور دوسرا دو گروپ واٹس ایپ کے بھی بنائے ہیں۔ اس میں جو قانون ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہے الحمدللہ۔ آپ کے علم ہے پاکستان تو چھوڑو، جتنے بھی اسلامی ممالک اب تک تباہ اور برباد ہو گئے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہاں یہ جو فرقہ وارانہ جو بحث ہے نا، اس وجہ سے۔ آج کافی پینے کا چکر ہے۔ کافی تو یار بہت زیادہ کوڑی ہے، اس میں تھوڑا سا دودھ اور چینی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ کیوں کبھی کافی پی نہیں ہے؟ یہ خشکی ہے، یہ والی، یہ جو سفید ہے نا، یہ خشکی صاحب ہے۔ اچھا، وہ خشکی سے یاد آیا، میرے سر میں بہت زیادہ خشکی تھی، میں کوشش کرتا تھا، تیل بھی لگاتا تھا، اچھے طریقے سے شیمپو لگا کے پھر اس کو اچھے طریقے سے دھوتا تھا، باقاعدہ اس کے اوپر ٹائم لگاتا تھا، پھر بھی خشکی نہیں جاتی تھی۔ پھر وہ کسی دوست نے بتایا کہ وہاں ایک شیمپو ملتا ہے، آپ وہ استعمال کریں۔ پھر وہ استعمال کیا تو الحمدللہ خشکی تقریباً ختم ہی ہونے والی ہے، ابھی تھوڑی بہت ہی ہے۔ یہ ادھر سامنے ہی ہے، یہاں نہ وہ اس جگہ پہ اس لیے ہوتی کہ یہ میرے خیال سے شاید سجدہ کرنے سے۔ ہاں جی، آ جاؤ پھر پاکستان کی خوشحالی کی اوپر بات کرتے ہیں۔
اس دوست کو تو میں میسج تو لکھوں، میسج آتا کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ دوسری فیس بک کے اوپر بھی لائیو تو چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی آپ دوست فیس بک پہ آپ میرے ساتھ لائیو آئیں، بات کریں، اور ہمارا موضوع ابھی اس میں تھوڑے سے دوستوں کو انوائٹ تو کروں۔ انوائٹ کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ شیئر لائیو، ابھی شیئر لائیو ہو رہا ہے۔ یہ کدھر چلے گئے؟ خوشحال پاکستان کے نام پر ایک بھی دوست نہیں۔ اب اس میں یار پہلے زیادہ شو ہوتے تھے، ابھی معلوم کیسے ہوئے گا۔ اس میں پہلے دوست آئے تھے امام دین صاحب میرے خیال سے، اب تو بات نہیں۔ اچھا جی سیلفی سٹک میں نے لگائی ادھر کرسی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ یہ فیس بک میں نا ایسا سسٹم ہے کہ اس میں وہ ایک نا لگا تھا بہت اچھا، میرے کو لگا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا خوشحال پاکستان، لیکن وہ معلوم نہیں کدھر ہے۔ ابھی تک تو وہ سامنے شو نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی خوشحال پاکستان میں آپ سب دوستوں کا خوش آمدید۔ یہ جو فیس بک کے اوپر اس میں ساتھ نا وہ پاکستان کا جھنڈا بھی کل لائے تھے، پتہ نہیں وہ کدھر سے آئے تھے۔ شاید اس میں بھی نہیں، یہ جو پینسل ہے اس میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی پاکستان کی خوشحالی کے اوپر اگر جس دوست نے بات کرنی ہے وہ 100% آئے۔ اس میں حاجی ثاقب سہیل، حاجی تصیر، محمد زبیر، واٹس ایپ کا ان کے اوپر میسج آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا کہنا تھا۔ یہ پھر دوبارہ میسج
میری سلائڈ میسج میں سن لوں تو یہ کیا لکھا ہے؟ ٹو ڈے پاکستان بھائی، ٹو ڈے پاکستان، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اس میں کل یہ جو سسٹم ہے اس میں نے کل تو اس میں پاکستان کا یار وہ نام آیا تھا، خوشحال پاکستان، اور پاکستان کے جھنڈے بھی آج پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، خوشحال پاکستان۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بھائی، آپ نے بات کرنی خوشحال پاکستان کے اوپر، اس میں تو کوئی دوست بات ہی نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل یہ جو بھی میں سسٹم لگا رہا ہوں اس میں وہ سسٹم تھا، اوپر لکھا ہوا تھا پاکستان، خوشحال پاکستان، اور کچھ تو پاکستان کے جھنڈے بھی تھے، پتہ نہیں ابھی وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ چلو نہیں تو نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہی بول بول کے تو تھک جانا ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ اردو لکھا ہے، زینب کا قصور کیا؟ یہ لکھا ٹو ڈے پاکستان، 2 دن پاکستان۔ یار خوشحال پاکستان کی، اس میں پاکستان کے جھنڈے بھی تھے۔ یہ جو فیس بک لائیو ہے نا، اس کے اوپر یہ جو سکرین وغیرہ لگتی ہے نا، جیسے یہ ایسے میں اس سائڈ میں نا پاکستان لکھا تھا اور نیچے پاکستان کا جھنڈا تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو چھوڑو، نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو میرے کو زیادہ ہی خوشی ہے کیونکہ آج الحمدللہ میں نے 2 رکوع پڑھے، الحمدللہ۔ پہلے ایک تھا، ایک پڑھتا تھا، آج الحمدللہ 6 کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔
الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بھائی، اچھا جی دوستو، یہ اگر یار ایسے اس میں یہ ہینڈ فری میں تھوڑا سا نا الٹا ہے، ایسے تھوڑا سا بھی سیدھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ نے لائیو آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو پھر بھی آنے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل تم میسج لکھی جا، السلام علیکم السلام علیکم، جو پڑھیں گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی تو ہوئے گی، یہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ کیا ہے اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب آپ سب کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ میں نے سیو کیا تو یہ سیو کدھر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ نے لائیو بات کرنی ہے؟ یہ ایک دوست آیا تو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا آپ لائیو بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اکثر تو نہیں، طاقت ہی نہیں رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یار لائیو بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف اس کے نیچے وہ سبز سا آتا ہے، اس کو پریس کر دو، پھر جو جیسے عام روٹین میں گھر بات ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، ویسے ہی بات کرنی ہے، اور جو آپ کو پوائنٹ اچھے لگے ان کو اچھا کہنا، جو برا لگے اس کو برا کہہ دینا، سمپل سا ہے، کوئی ہم نے کون سا ادھر۔ اچھا، ابھی بھی ہر روز کی طرح آج پھر دوبارہ میں نا وہی عمل دہرا دوں جس سے پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو جتنی دیر نہیں آتا،
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں اس لیے نا خاموش ہوں، خیر کیونکہ کوئی دوست تھا نہیں، اس لیے میں نے سوچا چلو فالتو بحث کرنے سے بہتر یہی ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے اندر اتنے میسج آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ فیس بک کے اوپر کیوں نہیں آتے ادھر۔ وہ یہ بھی ہے کہ دوستوں نے نا واٹس ایپ کا پیکج کیا ہوئے گا، اکثر دوست تو یہی کہتے ہیں۔ اینک کدھر چلی گئی؟ یہ رہی اینک۔ اچھا جی، میں اس کو پھر پڑھ کے نا پھر بعد میں ختم کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا؟ اس کے یہ چند ٹیکے ہیں جو پاکستان کو لگنے چاہیے اور پاکستان الحمدللہ صحت مند ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بند پیسہ کارآمد ہونا چاہیے، ویڈیو کے ساتھ ووٹ ہونا چاہیے، صدر بھی عوام کے ووٹ سے ہونے چاہیے، پچھلا ہر جرم کچھ اصلاح کے ساتھ معاف ہونا چاہیے، ہر جرم کی فوراً سزا ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے ایک ہی عمل کے ساتھ ہونے چاہیے، جنگ سے دور پاکستان ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، ہر مذہب اور فرقے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر وہ قانون ختم ہونے چاہیے جو پاکستان کی خوشحالی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اپنے مذہب اور فرقے کی اچھائی بیان ہونی چاہیے، دوسرے کی برائی نہیں، جو بھی کرے گا اسے فوراً سزا ہونی چاہیے، پورے پاکستان میں روزمرہ کی اشیاء کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے، مہنگائی 30 سال پرانی ہونی چاہیے، ہر کسان کو پانی بجلی فری دینا چاہیے، بجلی 24 گھنٹے ہونی چاہیے، بنجر زمین آباد ہونی چاہیے۔ یہ سب کیسے عمل ہوئیں گے وہ ایک بات علیحدہ ہے، اس کے اوپر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ بنجر زمین آباد ہونی چاہیے، 2 نمبری بند ہونی چاہیے، 5000 کا نوٹ بند ہونا چاہیے، ہر ٹول پلازے بند ہونے چاہیے، ہر گھر بے گھر کو گھر اور اپنے ہی شناختی کارڈ پر قرضہ دینا چاہیے، ہر مذہب سیاست سے پاک ہونے چاہیے، ہر بے روزگار کو روزگار ملنا چاہیے، پاک فوج کو منعمان کی جگہ پر ہونا چاہیے، پولیس دنیا کے ہر ملک سے تیز ہونی چاہیے، سب کے لیے ایک ہی انصاف ہونا چاہیے، دہشت گردی سے پاک پاکستان ہونا چاہیے، اصل مجرم کو بھی فوراً سزا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
اسلام کی شان عمل کے ساتھ بلند ہونی چاہیے۔ سب کے لیے دین اور دنیا کا علم فری ہونا چاہیے۔ تعلیم کی کتابیں ایک ہی ہونی چاہیے، اگر زیادہ ہے تو اسٹاک ہونا چاہیے۔ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ ہر کاروبار گورنمنٹ کے علم میں ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے، پاکستان کی قومی زبان اردو۔ پاکستان میں ہر قسم کے جلسے جلوس پر پابندی لگا دی جائے۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اسے فوراً سزا دی جائے۔ پاکستان، چین، انڈیا، ایران، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش، سب کے سب ملک یورپ کی طرح اپنے اپنے دروازے کھول دیں ایک دوسرے کے لیے۔ سرکاری اداروں کے سب بڑے افیسر ہمیشہ کے لیے معطل کر دیے، جو حقدار ہیں ان کو نوکری دی جائے۔ پاکستان اور عوام کی مالیت کا کوئی بھی نقصان کرے اسے سزا ہوگی، اور جو مشورہ دے گا اسے بھی، اور جو عمل کرے گا اسے بھی، اور جو کروائے گا اسے بھی۔ ہر قسم کے ٹھیکے جو سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں۔ جو بھی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرے اور بچوں کو اغوا کرے اس کے لیے عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ اور 2-3 اور پوائنٹ ہیں۔ یہ جو پیسے کو چھالتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوئے گا، جیسے میں وہ الفاظ ایسے نہیں بولنا چاہتا جہاں آپ کے علم میں کئی ایسے بچے ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر آپ وہی کلبوں میں دیکھ لیں، یہاں جہاں فتنہ فساد زیادہ ہے اور جہاں شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے، وہاں دیکھیں پیسے کیسے اچھلتے ہیں۔ ہر وہ عمل ختم ہونا چاہیے جس میں انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ہر انسان کو، کوئی بھی انسان ہے، خواہ اس کو کسی کے ساتھ بھی کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے تو فوراً اس کی سنوائی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوئے گی، کب ہوئے گی، کیوں ہوئے گی، کس وجہ سے ہوئے گی، کیوں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، پاکستان خوشحال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک سب باتیں علیحدہ ہیں۔ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ سب کے سب میرے ساتھ اس کی جو موضوع ہے اس کے اوپر بے شمار سوالات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو ہر سوالوں کا جواب دینے کا پابند ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کئی ایسے سوالات ہیں جن کے اندر سوال بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اگر میں بھی آپ کی کوئی سوال کر دوں تو آپ کا بھی حق ہے اس کا جواب دینا۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ ذوالقرنین حیدر۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ ذوالقرنین حیدر۔